لوگ ایک انویسٹر پورٹل بنا رہے ہیں اور یہ جتنے سرمایہ کار ہیں ان کو اس پورٹل کے ذریعے ہر قسم کی سہولت دی جائے گی اور سرمایہ کاری کا جو پروسیس ہے اس کو بہت آسان بنایا جائے گا۔ اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کے جو انویسٹر ہیں ان کے لیے خصوصی طور پر ایک ہیلپ ڈیسک وہاں پہ قائم کیا جا رہا ہے تاکہ وہ سہولت سے پنجاب میں اپنی سرمایہ کاری کر سکیں، اپنے کاروبار کا آغاز کر سکیں۔ جو ہے وہ حکومت کی انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ پنجاب کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کرے گی اور انشاءاللہ تحریک انصاف کی حکومت عثمان بزدار صاحب اپنی ٹرم کے اندر یہ نجی سرمایہ کاری کا بہت بڑا تحفہ پنجاب حکومت کے عوام کو دے کے جائیں گے۔ آج اس خوشخبری کے علاوہ کل جو کچھ واقعات ہوئے ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ کل آسمہ جہانگیر کے نام پہ ایک کانفرنس کی گئی، لیکن اس کانفرنس میں مرحومہ کا نام کم لیا گیا اور اپنے اپنے ایجنڈاز کی بات زیادہ کی گئی۔ اس تقریب کو اداروں کی تصحیح کے لیے استعمال بھی کیا گیا اور میں سمجھتا ہوں سب سے قابل مذمت بات یہ ہے کہ جسٹس اور رول آف لاء کے نام پر جو کانفرنس کی گئی جس پہ اعلیٰ عدلیہ کے ججوں کو بلایا گیا، اسی کانفرنس میں ایک ایسے شخص کو بات کرنے کا موقع بھی دیا گیا جو قانون سے بھاگا ہوا ہے، جو مفرور ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہی تقریب میں اس شخص کا خطاب جو تھا وہ عدلیہ کے ساتھ اور اداروں کے ساتھ ایک بہت ہی گھناؤنا مذاق تھا۔ تاریخ بہت بے رحم چیز ہے اور تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ آسمہ جہانگیر جن کے نام پر وہ تقریب منعقد کی گئی 1980 کی دہائی میں جب وہ مارشل لاء کے خلاف آواز اٹھا رہی تھیں اور ڈنڈے کھا رہی تھیں، اس وقت وہ شخص جو اس حکومت کے اندر پروان چڑھ رہا تھا، آج وہی شخص انہی کے نام پہ کی گئی کانفرنس میں خطاب کر رہا تھا۔ یہ تاریخ کی بڑی بے رحم حقیقت ہے۔ اداروں کے اوپر اس تقریب میں بہت بات کی گئی اور یہ کہا گیا کہ نیب جو ہمارے ملک کا احتساب کرنے والا ادارہ ہے، یہ گورننس کے فیلئر کا باعث ہے اور شاید اس کی کارکردگی میں کمی ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ وہ احتساب کے عمل کو آگے بڑھا سکے۔ میرا سوال یہ ہے کہ کون اس ملک میں احتساب کرنے کے قابل ہے؟ جب اس ملک میں فصیح بخاری کو نیب کا چیئرمین لگایا گیا تو آپ کو اس پہ بھی اعتراض تھا اور اس کے اوپر بھی الزامات لگائے گئے اور ان کا نام بھی بدنام کیا گیا۔ اس کے بعد قمر زمان چودھری صاحب کو نیب کا چیئرمین لگایا گیا اور جب نیب نے ہل جل شروع کی اور یہ کہا کہ ہم اورنج لائن اور باقی بڑے پروجیکٹس کو دیکھیں گے، ان کی تحقیقات کریں گے، تو 2016 میں نواز شریف صاحب نے کہا کہ آپ یہ حرکتیں بند کر دیں ورنہ ہم نیب کے قانون میں ترمیم کر کے آپ کی پاورز ختم کر دیں گے۔ ان کو بھی ڈرایا گیا، ان کو بھی دھمکایا گیا، ان سے بھی بات نہیں بنی۔ اس کے بعد موجودہ چیئرمین آئے اور یہ خود ہی لائے، ان کے احتساب سے بھی یہ خوش نہیں، ان کو بھی ہٹ جانے کے نوٹس دیے گئے۔ نہ آپ کو کوئی چیئرمین بھاتا ہے، نہ آپ کو کوئی قانون بھاتا ہے۔ جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو اس وقت آپ قانون کی ترامیم کا استعمال دھمکیوں کے لیے کرتے ہیں،
آج جب قانون کا پہیہ گردش میں ہے اور ہل رہا ہے تو آپ کہتے ہیں اس نے گورننس کو فیل کر دیا. کیا آپ کی نظروں میں صرف 1997 کا احتساب کا ماڈل ہی جچتا ہے؟ جب آپ وزیر اعظم ہاؤس سے احتساب سیل سے اس کام کو چلاتے ہیں اور پھر ایک احتساب بیورو بنا کر اس کو سیاسی انتقام کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب آپ یہ ترمیم کرتے ہیں کہ 1985 کے بعد کے کیسوں کو نہ چھیڑا جائے اور 1990 کے بعد سے احتساب کا عمل شروع کیا جائے، کیا اس کے علاوہ کوئی احتساب کا ماڈل آپ کو سوٹ نہیں کرتا؟ آپ کہتے ہیں کہ نیب پولیٹیکل انجینئرنگ کا دفتر اور فیکٹری ہے. اس ملک کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں پہ فیکٹریاں تو آپ نے لگائیں، اور پولیٹیکل انجینئرنگ کی فیکٹری جو چھانگا مانگا میں جس کی ریت آپ نے رکھی، اس کی باز گشت آج بھی تاریخ کے اوراق میں موجود ہے. تو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ماسٹرز تو آپ خود ہیں. آپ کس کو بات بناتے ہیں؟ آپ کس طرح کے احتساب سے خوش ہیں؟ قوم کو اس بات کا جواب دیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جب آپ کو پیشیوں کا موقع ملے، جب آپ کو عدالت طلب کرے تو آپ کیسوں کو طوالت دیتے ہیں، اور عدالتیں جب آپ کو وقت دیتی ہیں کہ آپ اپنے سوالوں کا جواب دیں تو آپ یہ الزام لگاتے ہیں کہ اس ملک میں کیسوں کا فیصلہ نہیں ہوتا. اگر ثبوت ہے تو ثابت کرو. کانفرنسوں میں کھڑے ہو کے آپ کہتے ہیں کہ سیاست دانوں کا احتساب بڑا آسان ہے، آپ ان کے ٹیکس کے ریٹرنز دیکھ لیں، آپ یہ دیکھ لیں کہ ان کا لائف سٹائل کیسا ہے. جب آپ کو پوچھا جاتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹوں میں اتنا پیسہ کہاں سے آیا تو آپ کہتے ہیں عدالت میں جواب دیں گے. عدالت میں آپ جا کے کہتے ہیں کہ ہماری کمر میں درد ہے. اور جب کسی کیس کا فیصلہ ہو جائے اور آپ کو سزا سنا دی جائے، چاہے وہ عزیزیہ میں ہو چاہے وہ ایون فیلڈ میں ہو، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹو جسٹس ہے. کسی طور انصاف، احتساب، عدالتیں آپ کو ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور پھر آپ قانون کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ اداروں کا مذاق اڑاتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ ڈان لیکس کا ڈرامہ رچایا گیا. یہ ڈرامہ کس نے رچایا اور اداروں کی تضحیک کی کوشش کس نے کی؟ دن رات آپ کی کوشش اس بات پہ ہے کہ سازشوں کو پروان چڑھائیں، جعلی آڈیوز اور ویڈیوز لیک کروائیں. کبھی آپ ارشد ملک کی آڈیو ریلیز کرتے ہیں، کبھی آپ ایک بندہ امریکہ سے روانہ کرتے ہیں اور وہ لنڈن میں رک کے بیان حلفی جمع کراتا ہے اور ایک ایسی کہانی بناتا ہے جو ایک دن بھی اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی اور خود ہی گر جاتی ہے. اب آپ کسی اور جج کی آڈیو نکال دیتے ہیں. اگر یہ آڈیوز اور ویڈیوز اتنی مصدقہ ہیں تو آپ ان کو عدالت میں کیوں پیش نہیں کرتے؟ کیوں ان کے اوپر آپ اپنی قانونی جنگ نہیں لڑتے؟ کیا آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ نے عدالتوں سے بچنا ہے، لیکن آپ نے عوام کے اندر لوگوں کی اور اداروں کی کردار کشی کرنی ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں اداروں کی عزت مٹی میں مل جائے صرف اور صرف اس لیے کہ آپ قانون کی گرفت میں نہ آئیں؟ کیا آپ کے ذاتی مفادات اتنے اہم ہیں کہ آپ اس پورے ملک کا نظام ملگا میٹ کرنا چاہتے ہیں؟ یہ چیز عوام کو قبول نہیں ہے، یہ چیز اس ملک کو قبول نہیں ہے، اور ان حرکتوں کا وقت اب گزر گیا. یہ چیز پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اور وزیر اعظم عمران خان کی حکومت کو قبول نہیں ہے. آپ کو اپنے طور طریقے بدلنے پڑیں گے، قانون کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑے گا اور احتساب کے عمل کو آگے بڑھانا پڑے گا. شکریہ. اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل سچ ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جیسے جو آپ لوگوں کو لے کے آئے تھے، شاید آپ کی حکومت کو کوئی لے کے آیا تھا اور ان کو آؤٹ کیا گیا تھا. آپ نہیں سمجھتے آپ کے اوپر بہت بڑا الزام آیا ہے، آپ خود اس کو لے کے عدالت میں چلے جائیں؟
कि आपके ऊपर आ रहा है कि शायद आप मोहरे जो हैं वो चेंज कर रहे हैं, शतरंज की चालें बदल रही हैं, शायद चेहरे बदलना चाह रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? अच्छा साहब, इस ऑडियो आप करा लें, क्यों नहीं करवा लेते? देखिए, बात ये है कि हमारी जो अपोजिशन है उसकी ये ख्वाहिश रही है और उसकी ये कोशिश रही है कि किसी भी तरह तवज्जो इस मुल्क के जो असल इश्यूज़ हैं ना तो उन पे पड़े और ना ही एहतसाब का जो अमल है उसके ऊपर किसी की तवज्जो जाए और वो कानून की गिरफ्त से बचे रहें। इसीलिए वो आए दिन एक नई साजिश घड़ते हैं, कभी एक फैब्रिकेटेड ऑडियो निकालते हैं, कभी झूठा बयान हल्फी देते हैं। तो हुकूमत जो है वो इन बातों में ना आएगी और ना ही इदारे इन मन घड़त चीज़ों में आएंगे, और हमारा फोकस सिर्फ़ और सिर्फ एहतसाब पे है। अगर उनके पास कोई काम की चीज़ है वो 100 दफ़ा अदालत में उसको पेश करें, हम अपने रास्ते से पीछे नहीं हटेंगे। ये शोर, ये अफसाने, ये मन घड़त किस्से इसलिए हैं कि हम सब अपने रास्ते से हट जाएं, मंजिल का निशान खो दें और इनके लगाए हुए जो साजिशें हैं उसके पीछे भागें। हम इस गड्ढे में नहीं गिरेंगे, हम अपनी मंजिल की तरफ चलते जाएंगे। इनके पास अगर कोई चीज़ क्रेडिबल मुसद्दिका हो तो वो अदालत में लाएं और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। साहब ये बताइएगा, आपने बात की अभी एहतसाब के हवाले से, हम चेयरमैन नैब का बयान देखते हैं, वो कहते हैं जी ये जो बड़ी मछली है इनके बारे में हमारे पास ठोस शवाहिद है अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के। गुजरा आते हैं, हम मुफ्ती मोदी की बात करते हैं कि ठोस शवाहिद है। तो ये 3 साल हो गए जितने लोगों का आपने कहा कि एहतसाब होना चाहिए, उनको अदालतों से रिलीफ की है, वायद की है, ये ठोस शवाहिद हमें प्रेस कॉन्फ्रेंसों में नजर आते हैं। शहजाद अकबर साहब भी बहुत सारे कागज लेके आते हैं, ये आप अदालतों में पेश करके उनको सजा क्यों नहीं करवाते? आप इसमें रुकावट कहाँ देखते हैं? अदालतें रुकावट है? आप भी कोई? अच्छा देखिए, बात ये है कि मैंने तो आपको ये बताया है कि जिन केसों में सज़ा होती है वहाँ पे तो आप कहते हैं कि ये सिलेक्टिव जस्टिस है, और जहाँ पे अदालती निज़ाम के अंदर वक्त लगता है वहाँ पर आप कहते हैं कि जी फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा। आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं कि फ़ैसला क्यों नहीं आ रहा। आपको नहीं पता कि किस तरह अदालती निज़ाम में अपोजिशन के लोग जिनके केस चल रहे हैं वो कैसे तारीखें लेते हैं। दुनिया का हर बहाना इस्तेमाल किया जाता है, हर वकील को ला के ये कोशिश की जाती है कि बात आगे से आगे बढ़ जाए। हमारे अदालती निज़ाम के अंदर केसों का फ़ैसला आने में वक्त लगता है, लेकिन जो वो शवाहिद हैं जो ओपन एंड शट हैं, आप कोई भी बाज़मीर आदमी उसके होने से इनकार नहीं कर सकता। आप और मैं इनकार कर सकते हैं कि हमारे घर के मुलाजमीन के अकाउंटों से अरबों रुपया निकल आए जिनके पास शायद 2 वक्त के खाने के पैसे नहीं हैं, और आप कहते हैं कि मेरी कमर में दर्द है या मैं इसका सबूत कब दूंगा या तब दूंगा। ये क्या अफसाना साजी है? इसका फ़ैसला इंशाल्लाह आएगा। उनको पूरा मौका दें ताकि उनको ये ना लगे कि जस्टिस को रश किया गया है, लेकिन बिल्कुल जब उनके खिलाफ फ़ैसला आएगा तो उनकी चीखें भी सुनने को मिलेंगी और फिर वो एक दफ़ा कहेंगे कि जी हमें सिलेक्टिव जस्टिस का निशाना बनाया गया है। ये बहुत सुन ली हमने बातें। अच्छा देखिए, मैंने तो आपको कॉन्फ्रेंस की ये बात बताई कि ये बड़ा अलमिया है कि उस कॉन्फ्रेंस के नाम पर लोगों ने अपने अपने एजेंडास को आगे बढ़ाया, इदारों की तस्दीक हुई
اور مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کوئی بھی اٹھ کے کسی کے بارے میں کوئی بھی بات کر سکتا ہے, کوئی پوچھنے والا نہیں. آپ ایک شخص کسی ایک ادارے پہ الزام لگاتا ہے, دوسرا اٹھ کے کوئی اور چیز نکال کے کسی اور ادارے پہ الزام لگاتا ہے. تو اس طرح ملک نہیں چلتے, اس طرح آپ اپنے اداروں کو مضبوط نہیں کر سکتے. ہمارے ملک میں فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ کنسٹرکٹیو کرٹیسزم ہو. اگر آپ کے پاس کسی کے خلاف ثبوت ہیں تو آپ 100 دفعہ اسے پیش کریں عدالت میں, اس پہ کارروائی ہو. لیکن ایجنڈاز کو آگے بڑھانا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. اور جس کی آپ نے بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ فواد چودھری صاحب نے بہت اچھا کیا کہ اس تقریب میں بات کرنے سے انکار کیا. کون سے ملک کا قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ عدلیہ کے جج جس کانفرنس میں ہوں اسی کانفرنس میں آپ اس شخص کو بولنے کی اجازت دیں جو عدلیہ سے بھاگا ہوا ہے, جو واپس آنے کو تیار نہیں ہے؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر ایسے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ نہیں ہونے چاہیے. اچھا حسان صاحب یہ بھی فرما دیجیے گا کہ ابھی آپ نے تذکرہ کیا کانفرنس کے حوالے سے بڑا شدید قسم کا, آپ نے ایک بل پاس کیا تھا کہ سوشل میڈیا پہ اگر کوئی اداروں کے خلاف جاتا ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. یہاں پر کھلا اداروں کے خلاف بھی ہیں, تو کوئی مقدمہ حکومت درج کرنے جا رہی ہے, اس پہ بھی ایکشن بھی لے گی یا کہ صرف اس پہ آپ ہی سرکاری؟ اچھا, این 133 کے حوالے سے میں بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اس میں اپوزیشن جو تھی وہ ٹیکنیکل گراؤنڈز کے پیچھے چھپ گئی, لیکن اس سلسلے میں عدالت کا فیصلہ آ چکا ہے. عدالت کا فیصلہ ہمارے لیے قابل احترام ہے اور ظاہر ہے کہ اس کی پابندی ہم نے کرنی ہے. لیکن یہ میدان جو ہے یہ آخری میدان نہیں ہے. آگے بلدیاتی انتخابات ہونے جائیں گے اور اس میں پاکستان تحریک انصاف بھرپور طور پر شرکت کرے گی اور دیکھ لیتے ہیں کہ کس میں کتنا دم ہے. اور آپ نے جو پیٹرول کے حوالے سے سوال کیا, ہماری بالکل یہ کوشش ہے, ہر کرائسس میں ہماری یہ کوشش ہے کہ بات چیت کو ڈائلاگ سے حل کیا جائے. جس کسی پارٹی کا کوئی جینوئن کنسرن ہے اس کو بات چیت سے معاملہ فہمی سے حل کریں. اس دفعہ بھی کوشش یہی ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ پیٹرول کی قیمت کیونکہ عالمی منڈی میں بڑھ رہی ہے تو ہماری کوشش یہ ہے کہ باقی تمام اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ کم سے کم لیول پہ ہوں تاکہ عوام کی مشکلات میں اضافہ نہ ہو. بتاتے ہیں. پہلے کہ آپ کوئی اور اعلیٰ شخصیت کی ویڈیو آئے, کیا آپ سمجھتے ہیں عدلیہ کو ایک ویڈیو دوسرے بتا دینا چاہیے تاکہ ایک دفعہ ویڈیوز آ جائے اور لوگ بھی سمجھ جائیں کہ کون سا معاملے لگ جائے اور اس کے بعد آگے بات چلے جائے؟ دیکھیے, آپ نے بہت ساری آڈیوز اور ویڈیوز کی بات کی ہے اور آپ نے لوگوں اپوزیشن کے جو ارکان ہیں ان کی ذاتی ویڈیوز کی بھی بات کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تمام آڈیوز اور ویڈیوز قابل مذمت ہیں کیونکہ ٹیکنالوجی کی وجہ سے یہ کام بڑا آسان ہو گیا ہے. لوگ جس کی چاہتے ہیں پگڑی اچھالتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں عزت کو مٹی میں ملاتے ہیں. اور اب یہ ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت اسی طریقے سے اداروں کی بھی تصدیق ہو رہی ہے, احتساب کے عمل کا بھی مذاق بنایا جا رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جو ایسے من گھڑت چیزیں بناتے ہیں اور لوگوں کے عزت مٹی میں ملاتے ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. شکریہ. لاسٹ کویشچن.
دیکھیے جس شخص نے جو آڈیو یا ویڈیو لایا ہے اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ مصدق ہے تو اس کو قانونی راستہ اختیار کرنا چاہیے, عدالت میں پیش کرنا چاہیے, ورنہ تو یہ بڑا آسان ہے کہ آپ میڈیا میں اور سوشل میڈیا پہ ریلیز کریں اور جس کی چاہے عزت مٹی میں ملا دیں. میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب راستہ ہے, اور اگر اس راستے پہ لوگ چلیں گے تو کسی ادارے اور کسی شخص کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. شکریہ.